نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کروں گی اس کا عنوان ہے ماں کی ممتا اور ماں کا مقام، ماں کی محبت۔ تمام محبتوں میں سے ماں کی محبت کو ضرب المثل کی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کو ایک نعمت دی ہے جس کو ممتا کہتے ہیں۔ ممتا کا مطلب ہوتا ہے بے غرض محبت۔ چنانچہ ماں اپنے بچے سے بے لوث محبت کرتی ہے۔ اس چھوٹے بچے سے اس کو کیا توقع ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی 24 گھنٹے کی خادمہ بنی ہوتی ہے اور اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جس محبت کو الفاظ کے اندر ڈھالنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں کو ایک صفت اور بھی دی ہے اور اس کو کہتے ہیں خطا پر عطا کی صفت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت ہے کہ وہ بندوں کی خطا پر بھی اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ عام دنیا میں جہاں خطا ہوگی وہاں عطا نہیں ہوگی بلکہ وہاں پر سزا ہوگی، مگر ماں کی محبت ایسی شخصیت ہے کہ جو خطا پر سزا کی بجائے عطا کرتی ہے۔ چنانچہ بچہ خطا بھی کر جائے تو سزا دینے کی بجائے ماں اسے محبت کا بوسہ عطا کرتی ہے۔ ماں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ یہ خطا پر عطا کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا۔ ایک صفت اللہ تعالیٰ نے ماں کو اور دی ہے، اس کو صبر و تحمل کہتے ہیں۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی مرتبہ انسان غصہ ہو جاتا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی مرد کو تھوڑی دیر گھر کے بچے سنبھالنے پڑے تو بچوں کی پٹائی ہو جاتی ہے اور مرد کے لیے ان بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ماں ہی ہے جو سارا دن ان بچوں کے ساتھ گزارتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر صبر و تحمل دیا ہے۔ وہ بچوں کی اونچ نیچ کی باتیں دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، پھر بھی برداشت کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جذبہ خدمت دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کبھی وہ نہیں کہہ سکتی کہ بچے اب میں نے تمہاری بڑی خدمت کر لی، 1 سال ہو گیا تمہاری خدمت کرتے کرتے، تمہاری عمر 1 سال ہو گئی ہے، اب میں تمہاری خدمت سے معذور ہوں۔ بلکہ بچہ جب تک جوان نہیں ہو جاتا ماں اس کی خدمت کرتی رہتی ہے، اور یہ ایسی خدمت ہے کہ جو وقت کی پابند نہیں بلکہ 24 گھنٹے کی ہے۔ ماں کی شخصیت اس لیے ماں وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جو بچے کو خون و جگر پلا پلا کر بڑا کرتی ہے، جو بچے کو اپنے سینے کا دودھ پلا کے اس کو زندگی بخشتی ہے۔ اس لیے ماں کے اندر محبت اور پیار کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر وہ سختی بھی کرے تو اس کی سختی میں بھی نرمی ہی کی جھلک ہوتی ہے۔ اگر آپ نے کبھی نرم ہاتھوں کی تھپکی دیکھنی ہو تو کڑی نگاہ کی نرمی دیکھنی ہو، یا سخت لہجے کی مٹھاس دیکھنی ہو تو اپنی ماں سے شوخی کر کے دیکھو۔ وہ سخت نگاہ بھی دیکھے گی اور اس میں نرمی بھی ہوگی۔ وہ سخت لہجے میں بھی بات کر رہی ہوگی مگر اس میں بھی مٹھاس ہوگی، اس لیے کہ وہ ماں جو ہے، ماں کی محبت اس کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت بچے کے ایک تھپڑ بھی لگا دے تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی پھر ماں ہی کے پاس آئے گا، ماں کی گود میں آتا ہے۔ اگر ماں کے اندر اخلاص نہ ہوتا تو بچہ تھپڑ کھانے کے بعد بھی ماں کی طرف واپس نہ آتا، لیکن ڈانٹ بھی کھاتا ہے، تھپڑ بھی کھا رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کی ماں کے سینے سے آ کر اپنی ماں کے سینے سے آ کر لپٹ جاتا ہے۔ یہ اس کی ماں کی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ ماں کے بارے میں میری بہنوں، اس لیے ماں کے بارے میں دنیا کے دانشوروں نے مختلف اقوال کہے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ ماں کی محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں ہے، کہ ماں کی محبت کی ترجمانی کرنے والی ایک ذات فقط ماں ہے، کہ ماں کے علاوہ دنیا میں
کوئی اور ایسا رشتہ نہیں ہے جو اس سے بڑھ کے چاہے، جو پرخلوص ہو۔ دنیا کے اور رشتے ہیں لیکن اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، ماں کی محبت میں دکھاوا نہیں۔